تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ احزاب ضمیمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم نبوت۔ ایک گروہ جس نے اس دور میں نئی نبوت کا فتنہ عظیم کھڑا کیا ہے، لفظ خاتم النبیین کے معنی نبیوں کی مہر کرتا ہے، اور اس کا مطلب یہ لیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو انبیاء علیہم السلام بھی آئیں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگنے سے نبی بنیں گے، یا با الفاظ دیگر جب تک کسی کی نبوت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ لگے وہ نبی نہ ہو سکے گا۔ لیکن جس سلسلہ بیان میں یہ آیت وارد ہوئی ہے اس کے اندر رکھ کے اسے دیکھا جائے تو اس لفظ کا یہ مفہوم لینے کی قطعاً کوئی گنجائش نظر نہیں آتی ہے، بلکہ اگر یہی اس کے معنی ہوں تو یہاں یہ لفظ بے محل ہی نہیں مقصود کلام کے بھی خلاف ہو جاتا ہے۔ آخر اس بات کا کیا تک ہے کہ اوپر سے تو نکاح زینب رضی اللہ عنہا پر معترضین کے اعتراضات اور ان کے پیدا کیے ہوئے شکوک و شبہات کا جواب دیا جا رہا ہو، اور یکا یک یہ بات کہہ ڈالی جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہیں، آئندہ جو بھی نبی بنے گا ان کی مہر لگ کر بنے گا۔ اس سیاق و سباق میں یہ بات نہ صرف یہ کہ بالکل بے تکی ہے بلکہ اس سے وہ استدلال الٹا کمزور ہو جاتا ہے جو اوپر سے معترضین کے جواب میں چلا آ رہا ہے۔ اس صورت میں تو معترضین کے لیے یہ کہنے کا اچھا موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام اس وقت نہ کرتے تو کوئی خطرہ نہ تھا۔ اس رسم کو مٹانے کی ایسی ہی کچھ شدید ضرورت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگ لگ کر جو انبیاء علیہم السلام آتے رہیں گے ان میں سے کوئی اسے مٹا دے گا۔ ایک دوسری تاویل اس گروہ نے یہ بھی کی ہے کہ خاتم النبیین کے معنی افضل النبیین کے ہیں، یعنی نبوت کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، البتہ کمالات نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئے، لیکن یہ مفہوم لینے میں بھی وہی قباحت ہے جو اوپر ہم نے بیان کی ہے۔ سیاق و سباق سے یہ مفہوم بھی کوئی مناسبت نہیں رکھتا بلکہ الٹا اس کے خلاف پڑتا ہے۔ کفار و منافقین کہہ سکتے تھے کہ حضرت ہم کم تر درجے کے ہی صحیح، بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آتے رہیں گے، پھر کیا ضرور تھا کہ اس رسم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مٹا کر تشریف لے جاتے۔ لغت کی روح سے خاتم النبیین کے معنی، پس جہاں تک سیاق و سباق کا تعلق ہے وہ قطعی طور پر اس امر کا تقاضا کرتا ہے کہ یہاں خاتم النبیین کے معنی سلسلہ نبوت ختم کرنے والے ہی کے لیے جائیں گے، اور یہ سمجھا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ صرف سیاق ہی کا تقاضا نہیں، لغت بھی اسی معنی کی مقتضی ہے۔ عربی لغت اور محاورے کی روح سے ختم کے معنی مہر لگانے، بند کرنے، آخر تک پہنچ جانے اور کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانے کے ہیں۔ ختم العمل کے معنی ہیں فرغ من العمل، کام سے فارغ ہو گیا۔ ختم الاناء کے معنی ہیں برتن کا منہ بند کر دیا اور اس پر مہر لگا دی تاکہ نہ کوئی چیز اس میں سے نکلے اور نہ اس کے اندر کچھ داخل ہو۔ ختم الکتاب کے معنی ہے خط بند کر کے اس پر مہر لگا دی گئی تاکہ خط محفوظ ہو جائے۔ ختم علی القلب، دل پہ مہر لگا دی کہ نہ کوئی بات اس کی سمجھ میں آئے نہ پہلے سے جمی ہوئی کوئی بات اس سے نکل سکے۔ ختام و کل مشروب، وہ مزہ جو کسی چیز کو پینے کے بعد آخر میں محسوس ہوتا ہے۔ خاتمۃ کل شیء عاقبتہ و آخرتہ، ہر چیز کے خاتمے سے مراد اس کی عاقبت اور آخرت۔ ختم الشیء بلغ آخرہ،
کسی چیز کو ختم کرنے کا مطلب ہے کہ اس کے آخر تک پہنچ جانا۔ اسی معنی میں ختم قرآن بولتے ہیں اور اسی معنی میں سورتوں کی آخری آیات کو خواتیم کہا جاتا ہے۔ خاتم القوم آخرہم، خاتم القوم سے مراد قبیلے کا آخری آدمی ہے۔ اسی بنا پر تمام اہل لغت اور اہل تفسیر نے بالاتفاق خاتم النبیین کے معنی آخر النبیین کے لیے ہیں۔ عربی لغت و محاورے کی روح سے خاتم کے معنی ڈاک خانے کی مہر کے نہیں ہیں جسے لگا لگا کر خطوط جاری کیے جاتے ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ مہر ہے جو لفافے پر اس لیے لگائی جاتی ہے کہ نہ اس کے اندر سے کوئی چیز باہر نکلے، نہ باہر سے کی کوئی چیز اندر جائے۔ ختم نبوت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات۔ قرآن کے سیاق و سباق اور لغت کے لحاظ سے اس لفظ کا جو مفہوم ہے اسی کی تائید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر چند صحیح احادیث ہم یہاں نقل کرتے ہیں۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء علیہم السلام کیا کرتے تھے۔ جب کوئی نبی مر جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا بلکہ خلفاء ہوں گے۔ بخاری کتاب المناقب باب ما ذکر عن بنی اسرائیل۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء علیہم السلام کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک عمارت بنائی اور خوب حسین و جمیل بنائی، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹی ہوئی تھی۔ لوگ اس عمارت کے گرد پھرتے اور اس کی خوبی پر اظہار حیرت کرتے تھے، مگر کہتے تھے کہ اس جگہ اینٹ کیوں نہ رکھی گئی؟ تو وہ اینٹ میں ہوں، اور میں خاتم النبیین ہوں، یعنی میرے بعد نبوت کی عمارت مکمل ہو چکی ہے، اب کوئی جگہ باقی نہیں ہے جسے پر کرنے کے لیے کوئی آئے۔ اسی مضمون کی 4 حدیثیں مسلم کتاب الفضائل باب خاتم النبیین میں ہیں، اور آخری حدیث میں یہ الفاظ زائد ہیں۔ پس میں آیا اور میں نے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ ختم کر دیا۔ یہی حدیث انہی الفاظ میں ترمذی کتاب المناقب باب فضل النبی اور کتاب الآداب باب الامثال میں ہے۔ مسند ابو داود طیالسی میں یہ حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ احادیث کے سلسلے میں آئی ہے، اور اس کے آخری الفاظ یہ ہیں، ختم بی الانبیاء، میرے ذریعے سے انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ مسند احمد میں تھوڑے تھوڑے لفظی فرق کے ساتھ اس مضمون کی احادیث حضرت ابی بن کعب، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے نقل کی گئی ہیں۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 6 باتوں میں انبیاء علیہم السلام پر فضیلت دی گئی ہے۔ نمبر 1، مجھے جامع و مختصر بات کہنے کی صلاحیت دی گئی ہے۔ نمبر 2، مجھے رعب کے ذریعے سے نصرت بخشی گئی ہے۔ نمبر 3، میرے لیے اموال غنیمت حلال کیے گئے۔ نمبر 4، میرے لیے زمین کو مسجد بھی بنا دیا گیا اور پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی، یعنی میری شریعت میں نماز صرف مخصوص عبادت گاہوں میں نہیں بلکہ روئے زمین پر ہر جگہ پڑھی جا سکتی ہے، اور پانی نہ ملے تو میری شریعت میں تیمم کر کے وضو کی حاجت بھی پوری کی جا سکتی ہے، اور غسل کی حاجت بھی۔ نمبر 5، مجھے تمام دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ نمبر 6، اور میرے اوپر انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، میرے بعد اب کوئی رسول نہیں اور نہ نبی۔ نمبر 5، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں کہ میرے ذریعے سے کفر محو کیا جائے گا، میں حاشر ہوں کہ میرے بعد لوگ حشر میں جمع کیے جائیں گے، یعنی میرے بعد اب بس قیامت ہی آنی ہے، اور میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا جس نے اپنی امت کو دجال کے خروج سے نہ ڈرایا ہو، مگر ان کے زمانے میں وہ نہ آیا۔ اب میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، لا محالہ اب اس کو تمہارے اندر ہی نکلنا ہے۔ نمبر 7، عبد الرحمن بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہم اجمعین کو یہ کہتے سنا کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان سے نکل کر ہمارے درمیان تشریف لائے، اس انداز سے کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے رخصت ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، میں محمد نبی امی ہوں، پھر فرمایا اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ نمبر 8، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کوئی نبوت نہیں ہے، صرف بشارت دینے والی باتیں ہیں۔ عرض کیا گیا، وہ بشارت دینے والی باتیں کیا ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا، اچھا خواب، یا فرمایا صالح خواب، یعنی وحی کا اب کوئی امکان نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اشارہ ملے گا بھی تو بس اچھے خواب کے ذریعے مل جائے گا۔ نمبر 9، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہوتے۔ نمبر 10، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میرے ساتھ تمہاری نسبت وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کی تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم نے یہ حدیث غزوہ تبوک کے ذکر میں بھی نقل کی ہے۔ مسند احمد میں اس مضمون کی 2 حدیثیں حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت کی گئی ہیں، جن میں سے ایک کا آخری فقرہ یوں ہے، الا انہ لا نبوۃ بعدی، مگر میرے بعد کوئی نبوت نہیں ہے۔ ابو داؤد طیالسی رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ اور محمد بن اسحاق رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں جو تفصیلی روایات نقل کی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جاتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مدینہ طیبہ کی حفاظت و نگرانی کے لیے اپنے پیچھے چھوڑنے کا فیصلہ فرمایا تھا۔ منافقین نے اس پر طرح طرح کی باتیں ان کے بارے میں کہنی شروع کر دیں۔ انہوں نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں؟ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تم میرے ساتھ وہی نسبت رکھتے ہو جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام رکھتے تھے، یعنی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جاتے وقت حضرت ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی نگرانی کے لیے پیچھے چھوڑا تھا، اسی طرح میں تم کو مدینے کی حفاظت کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہوا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ یہ تشبیہ کہیں بعد میں کسی فتنے کی موجب نہ بنے، اس لیے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصریح فرما دی کہ میرے بعد کوئی شخص نبی ہونے والا نہیں ہے۔ نمبر 11، ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ کہ میری امت میں 30 کذاب ہوں گے جن میں سے ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اسی مضمون کی ایک اور حدیث ابو داؤد نے کتاب الملاحم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ ترمذی نے بھی حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ دونوں روایتیں نقل کی ہیں، اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، حتیٰ یبعث دجالون کذابون قریب من الثلاثین کلہم یزعم انہ رسول اللہ، یہاں تک کہ
اٹھیں گے 30 کے قریب جھوٹے فریبی، جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ نمبر 12، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے پہلے جو بنی اسرائیل گزرے ہیں ان میں ایسے لوگ ہوئے ہیں جن سے کلام کیا جاتا تھا بغیر اس کے کہ وہ نبی ہوں۔ میری امت میں اگر کوئی ہوا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ ہوں گا۔ مسلم میں اس مضمون کی جو حدیث ہے اس میں یکلمون کے بجائے محدثون کا لفظ ہے، لیکن مکلم اور محدث دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، یعنی ایک شخص جو مکالمہ الہی سے سرفراز ہو، جس کے ساتھ پردہ غیب سے بات کی جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبوت کے بغیر مخاطبہ الہی سے سرفراز ہونے والے بھی اس امت میں اگر کوئی ہوتے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتے۔ نمبر 13، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میری امت کے بعد کوئی امت یعنی کسی نئے آنے والے نبی کی امت نہیں۔ نمبر 14، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد آخری مسجد یعنی مسجد نبوی ہے۔ یہ احادیث بکثرت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں، اور بکثرت محدثین نے ان کو بہت سی قوی سندوں سے نقل کیا ہے۔ ان کے مطالعے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف طریقوں سے مختلف الفاظ میں اس امر کی تصریح فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لوگ بھی رسول یا نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے وہ دجال و کذاب ہیں۔ قرآن کے الفاظ خاتم النبیین کی اس سے زیادہ مستند اور معتبر اور قطعی ثبوت تشریح اور کیا ہو سکتی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو بجائے خود سند و حجت ہے، مگر جب وہ قرآن کی ایک نص کی شرح کر رہا ہو تب تو وہ اور بھی زیادہ قوی حجت بن جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر قرآن کو سمجھنے والا اور اس کی تفسیر کا حقدار اور کون ہو سکتا ہے کہ وہ ختم نبوت کا کوئی دوسرا مفہوم بیان کرے اور ہم اسے قبول کرنا کیا معنی قابل التفات بھی نہ سمجھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا اجماع۔ قرآن و سنت کے بعد تیسرے درجے میں اہم ترین حیثیت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اجماع کی ہے۔ یہ بات تمام معتبر تاریخی روایات سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور جن لوگوں نے ان کی نبوت تسلیم کی، ان سب کے خلاف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بالاتفاق جنگ کی۔ اس سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ مسیلمہ کذاب کا معاملہ قابل ذکر ہے۔ یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا منکر نہ تھا، بلکہ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نبوت بنایا گیا ہے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے جو عرضیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا تھا اس کے الفاظ یہ ہیں: مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ پر سلام ہو، آپ کو معلوم ہو کہ میں آپ کے ساتھ نبوت کے کام میں شریک کیا گیا ہوں۔ علاوہ بریں مورخ طبری رحمہ اللہ نے یہ روایت بیان کی ہے کہ مسیلمہ کے ہاں جو اذان دی جاتی تھی اس میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ بھی کہے جاتے تھے۔ اس صریح اقرار رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجود اسے کافر اور خارج از ملت قرار دیا گیا اور اس سے جنگ کی گئی۔ تاریخ سے یہ بھی ثابت ہے کہ ابو حنیفہ نیک نیتی کے ساتھ ان گڈ فیتھ اس پر ایمان لائے تھے، اور انہیں واقعی اس غلط فہمی میں ڈالا گیا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو
شریک رسالت کیا ہے۔ نیز قرآن کی آیات کو ان کے سامنے مسیلمہ پر نازل شدہ آیات کی حیثیت سے ایک ایسے شخص نے پیش کیا تھا جو مدینہ طیبہ سے قرآن کی تعلیم حاصل کر کے گیا تھا، مگر اس کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ان کو مسلمان تسلیم نہیں کیا اور ان پر فوج کشی کی۔ پھر یہ کہنے کی بھی گنجائش نہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے ان کے خلاف ارتداد کی بنا پر نہیں بلکہ بغاوت کے جرم میں جنگ کی تھی۔ اسلامی قانون کی روح سے باغی مسلمانوں کے خلاف اگر جنگ کی نوبت آئے تو ان کے اسیران جنگ غلام نہیں بنائے جا سکتے، بلکہ مسلمان تو درکنار، ذمی بھی اگر باغی ہوں تو گرفتار ہونے کے بعد ان کو غلام بنانا جائز نہیں ہے۔ لیکن مسیلمہ اور اس کے پیرووں پر جب چڑھائی کی گئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اعلان فرمایا کہ ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنایا جائے گا، اور جب وہ لوگ اسیر ہوئے تو فی الواقع ان کو غلام بنایا گیا۔ چنانچہ انہی میں سے ایک لونڈی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی، جس کے بطن سے تاریخ اسلام کے مشہور شخصیت محمد بن حنفیہ نے جنم لیا۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے جس جرم کی بنا پر ان سے جنگ کی تھی وہ بغاوت کا جرم نہ تھا، بلکہ یہ جرم تھا کہ ایک شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا اور دوسرے لوگ اس کی نبوت پر ایمان لائے۔ یہ کارروائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ہوئی ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ہوئی ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی پوری جماعت کے اتفاق سے ہوئی ہے۔ اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی اس سے زیادہ صریح مثال شاید ہی اور کوئی ہو۔ تمام علماء امت کا اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بعد چوتھے نمبر پر مسائل دین میں جس چیز کو حجت کی حیثیت حاصل ہے وہ دور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بعد کے علماء امت کے اجماع کا ہے۔ اس لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پہلی صدی سے لے کر آج تک ہر زمانے کے اور پوری دنیا اسلام میں ہر ملک کے علماء اس عقیدے پر متفق ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص نبی نہیں ہو سکتا، اور یہ کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس منصب کا دعویٰ کرے یا اس کو مانے وہ کافر خارج از ملت اسلام ہے۔ اس سلسلے کے بھی چند شواہد ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، امام ابو حنیفہ کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا، مجھے موقع دو کہ میں اپنی نبوت کی علامات پیش کروں۔ اس پر امام اعظم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اس سے نبوت کی کوئی علامت طلب کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ نمبر 2، علامہ ابن جریر طبری اپنی مشہور تفسیر قرآن میں آیت وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کا مطلب بیان کرتے ہیں، الَّذِي خَتَمَ النَّبُوَّةَ فَطَبَعَ عَلَيْهَا فَلَا تَفْتَحَ لِأَحَدٍ بَعْدَهُ إِلَّا قِيَامَ السَّاعَةِ، جس نے نبوت کو ختم کر دیا اور اس پر مہر لگا دی، اب قیامت تک یہ دروازہ کسی کے لیے نہیں کھلے گا۔ نمبر 3، امام طحاوی رحمہ اللہ اپنی کتاب عقیدہ سلفیہ میں سلف صالحین اور خصوصاً امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کے عقائد بیان کرتے ہوئے نبوت کے بارے میں یہ عقیدہ تحریر فرماتے ہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے، چیدہ نبی اور پسندیدہ رسول ہیں، اور وہ خاتم الانبیاء، امام الاتقیاء، سید المرسلین اور حبیب رب العالمین ہیں، اور ان کے بعد نبوت کا ہر دعویٰ گمراہی اور خواہش نفس کی بندگی ہے۔ نمبر 4، علامہ ابن حزم اندلسی لکھتے ہیں،
یقیناً وحی کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد منقطع ہو چکا ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ وحی نہیں ہوتی مگر ایک نبی کی طرف، اور اللہ عز و جل فرما چکا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے خاتم ہیں۔ نمبر 5، امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ دروازہ یعنی اجماع کو حجت ماننے سے انکار کا دروازہ کھول دیا جائے تو بڑی قبیح باتوں تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ مثلاً اگر کہنے والا کہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی رسول کی بعثت ممکن ہے تو اس کی تکفیر میں تعامل نہیں کیا جا سکتا، لیکن بحث کے موقع پر جو شخص اس کی تکفیر میں تعامل کو ناجائز ثابت کرنا چاہتا ہو اسے لا محالہ اجماع سے مدد لینی پڑے گی، کیونکہ عقل اس کے عدم جواز کا فیصلہ نہیں کرتی، اور جہاں تک نقل کا تعلق ہے اس عقیدے کا قائل لا نبی یا بعدی اور خاتم النبیین کی تعویل کرنے سے عاجز نہ ہوگا۔ وہ کہے گا کہ خاتم النبیین سے مراد اولو العزم رسولوں کا خاتم ہونا ہے، اور اگر کہا جائے کہ نبیین کا لفظ عام ہے تو عام کو خاص قرار دے دینا اس کے لیے مشکل نہ ہوگا، اور لا نبی یا بعدی کے متعلق وہ کہہ دے گا کہ لا رسول بعدی تو نہیں کہا گیا ہے، رسول اور نبی میں فرق ہے، اور نبی کا مرتبہ رسول سے بلندتر ہے۔ غرض اس طرح کی بکواس بہت کچھ کی جا سکتی ہے، اور محض لفظ کے اعتبار سے ایسی تعویلات کو ہم محال نہیں سمجھتے، بلکہ ظواہر تشبیہ کی تعویل میں ہم اس سے بھی زیادہ بعید احتمالات کی گنجائش مانتے ہیں، اور اس طرح کی تعویلیں کرنے والے کے متعلق ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ نصوص کا انکار کر رہا ہے، لیکن اس قول کے قائل کی تردید میں ہم یہ کہیں گے کہ امت نے بالاتفاق اس لفظ یعنی لا نبی یا بعدی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرائن احوال سے یہ سمجھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کبھی نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول۔ نیز امت کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ اس میں کسی تعویل اور تخصیص کی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا ایسے شخص کو منکر اجماع کے سوا اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ محی السنہ بغوی اپنی تفسیر معلم تنزیل میں لکھتے ہیں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نبوت کو ختم کیا، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم ہیں، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ نمبر 7، علامہ زمخشری تفسیر کشاف میں لکھتے ہیں اگر تم کہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کیسے ہوئے جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانے میں نازل ہوں گے، تو میں کہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا اس معنی میں ہے کہ آپ کے بعد کوئی شخص نبی نہ بنایا جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں میں سے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی بنائے جا چکے تھے، اور جب وہ نازل ہوں گے تو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کی طرف نماز پڑھنے والے کی حیثیت سے نازل ہوں گے، گویا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امت کا ایک فرد ہیں۔ نمبر 8، قاضی ایاز لکھتے ہیں جو شخص خود اپنے حق میں نبوت کا دعویٰ کرے یا اس بات کو جائز رکھے کہ آدمی نبوت کا اکتساب کر سکتا ہے اور صفائی قلب کے ذریعے سے مرتبہ نبوت کو پہنچ سکتا ہے، جیسا کہ بعض فلسفی اور غالی صوفی کہتے ہیں، اور اس طرح جو شخص نبوت کا دعویٰ تو نہ کرے مگر یہ دعویٰ کرے کہ اس پر وحی آتی ہے، ایسے سب لوگ کافر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھٹلانے والے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی
آنے والا نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے یہ خبر پہنچائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ختم کرنے والے ہیں، اور تمام انسانوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے، اور تمام امت کا اس پر اجماع ہے کہ یہ کلام اپنے ظاہر مفہوم پر محمول ہے، اس کے معنی و مفہوم اور کسی تعویل و تخصیص کی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا ان تمام گروہوں کے کافر ہونے میں قطعاً کوئی شک نہیں، بربنائے اجماع بھی اور بربنائے نقل بھی۔ نمبر 9، علامہ شہرستانی رحمہ اللہ اپنی مشہور کتاب الملل والنحل میں لکھتے ہیں، اور اسی طرح جو کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے بجز عیسیٰ علیہ السلام کے، تو اس کے کافر ہونے میں 2 آدمیوں کے درمیان بھی اختلاف نہیں ہے۔ نمبر 10، امام رازی رحمہ اللہ اپنی تفسیر کبیر میں آیت خاتم النبیین کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس سلسلے بیان میں وخاتم النبیین کے اس لیے فرمایا کہ جس نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی ہو، وہ اگر نصیحت اور توضیح احکام میں کوئی کسر چھوڑ جائے تو اس کے بعد آنے والا نبی اسے پورا کر سکتا ہے، مگر جس کے بعد کوئی آنے والا نبی نہ ہو وہ اپنی امت پر زیادہ شفیق ہوتا ہے اور اس کو زیادہ واضح رہنمائی دیتا ہے، کیونکہ اس کی مثال اس باپ کی ہوتی ہے جو جانتا ہے کہ اس کے بیٹے کا کوئی ولی و سرپرست اس کے بعد نہیں ہے۔ نمبر 11، علامہ بیضاوی رحمہ اللہ اپنی تفسیر انوار التنزیل میں لکھتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہم السلام میں سب سے آخری نبی ہیں جس نے ان کا سلسلہ ختم کر دیا یا جس سے انبیاء علیہم السلام کے سلسلے پر مہر کر دی گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہونا اس ختم نبوت میں قادر نہیں ہے، کیونکہ جب وہ نازل ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دین پر ہوں گے۔